میرا نام آمنہ ہے۔ میرا تعلق گجرات سے ہے۔ میں ایک عام سی شکل و صورت کی غریب لڑکی ہوں جس کے خواب بہت اونچے اونچے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اپنے چھوٹے سے گھر سے نکل کر کسی بڑے سے محل میں رہوں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ایک دن میرے سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ میرے 4 بہن بھائی اور تھے جو مجھ سے چھوٹے تھے اور میرا باپ معمولی سی تنخواہ پر ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے بڑی ہونے کے ناطے اپنے بابا کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اس لیے میں نے انٹر کرنے کے بعد چھوٹی موٹی ملازمت کرنے کی سوچ لی۔ مگر آج کل پڑھے لکھے بیچارے خوار ہو رہے ہیں تو میرے انٹر کی کیا حیثیت تھی؟ پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ کوئی ہنر سیکھ لو تبھی کچھ کما سکو گی۔ 2-3 سال پرائیویٹ اسکول کے دھکے کھانے کے بعد میں نے ایک پارلر میں کام سیکھنا شروع کر دیا تاکہ اسی سے روزگار کما سکوں۔ دن کے وقت میں پارلر میں کام کرتی تھی اور شام کو کچھ بچے ٹیوشن پڑھنے آ جاتے تھے تو گزر بسر ہو جاتی تھی۔ ہمارا گھر ایک چھوٹے سے علاقے میں تھا اور میں کام سیکھنے شہر کے ایک ٹاؤن میں جاتی تھی۔ اس طرح آنے جانے میں بہت کرایہ ضائع ہو جاتا تھا۔ میں نے ٹاؤن کے پاس ہی کرائے پر گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ خوش قسمتی سے مناسب کرائے پر مجھے ایک گھر مل گیا اور ہم وہاں سب شفٹ ہو گئے۔ میں بڑی لگن سے کام سیکھ رہی تھی اور میری پارلر والی باجی مجھ سے بہت خوش تھیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک دن میں بڑی میک اپ آرٹسٹ بنوں گی۔ ایک دن میں کام سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ایک عورت کو دیکھا جو تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ شاید اسے سانس نہیں آ رہا تھا یا پتہ نہیں کوئی اور مسئلہ تھا۔ میں نے ادھر ادھر مدد کے لیے دیکھا لیکن اس وقت گلی سنسان تھی اور آس پاس کوئی اور تھا بھی نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس عورت نے اشارے سے پانی مانگا تو میں بھاگ کر پچھلی گلی میں لگے فلٹر سے اس عورت کے لیے پانی لائی اور اسے پانی دیا۔ اس کی کمر مسلی، پانی پی کر اس کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تو میں اسے سہارا دے کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ اس خاتون نے بتایا کہ وہ روزانہ اس وقت سیر کرنے قریبی پارک میں جاتی تھی۔ آج بھی سیر کرنے کے لیے نکلی تھی کہ اچانک چکر آ گئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹی تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری مدد کی۔ میں نے کہا آنٹی شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ اس عورت نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا ہے اور خاوند کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہو گیا۔ وہ کافی دیر بیٹھی میری امی سے باتیں کرتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اور میری امی پکی سہیلیاں بن گئیں۔ کچھ دیر بعد اس عورت کا اس کو ڈرائیور لینے آ گیا تو وہ چلی گئی۔ اس کے بعد اکثر وہ عورت ہمارے گھر آنے جانے لگی۔ ایک دن وہ آنٹی آئیں تو بہت پریشان لگ رہی تھیں۔ میری اماں نے اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ نہایت دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگی، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کی زندگی کو لے کر میں بہت پریشان ہوں۔ میری امی نے پوچھا کیوں بہن، ایسا کیا ہو گیا ہے تمہارے بیٹے کے ساتھ؟ تو وہ آنٹی کہنے لگیں، اتنی دولت ہونے کا کیا فائدہ جب میں اپنے بیٹے کی خوشیاں ہی نہیں خرید سکتی۔ میں تو اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنے کو ترس گئی ہوں۔ اب تو مجھے بھی تجسس ہو گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے آگے ہو کر پوچھا کہ آنٹی بتائیں تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میرا بیٹا جب بھی کسی سے شادی کرتا ہے وہ لڑکی اسی رات طلاق لے کر اپنے میکے چلی جاتی ہے اور نہ جانے میرے بیٹے پر کیا کیا برے الزامات لگاتی ہے۔ اب تو لوگ بھی جینے نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کو اب کوئی بھی اپنی بیٹی نہیں دیکھا۔ میں اسی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہوں۔ مجھے آنٹی کی کہانی سن کر افسوس ہوا۔ امی بھی اس آنٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، تمہارے بیٹے کی بہت اچھی لڑکی سے شادی ہو جائے گی۔ کچھ دن بعد وہ آنٹی پھر ہمارے گھر آئیں تو بڑی دکھی تھیں۔ مجھ سے رہا نہیں گیا تو پوچھا کہ اب آنٹی کیا ہوا ہے؟ وہ بیچاری رونے لگیں کہ کیا بتاؤں، میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بڑی پریشان ہوں۔ کل پھر اس کی منگنی ٹوٹ گئی۔ ہائے میں کیا کروں، کاش میں بھی جیتے جی اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھ سکتی۔ اب تو میں اس کی شادی کا خواب ہی چھوڑ دیا ہے، شاید اس کی قسمت میں ہی نہیں ہے۔ مجھے آنٹی پر بڑا ترس آیا۔ میں نے کہا میں آپ کے بیٹے سے شادی کروں گی۔ آنٹی کو یقین نہ آیا، کہنے لگیں کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا واقعی تم میرے بیٹے سے شادی کرو گی؟ میری امی یہ سن کر ہڑبڑا گئیں۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کئی اشارے کیے کہ میں منع کر دوں، مگر میں نے آنٹی کو یقین دلا دیا کہ میں بہت جلد ان کے بیٹے سے شادی کر لوں گی۔ وہ بہت خوش ہو کر گئی تھیں۔ امی نے آنٹی کے جانے کے بعد مجھے بہت ڈانٹا کہ ضرور اس کے لڑکے میں کوئی مسئلہ ہوگا، ورنہ ہر لڑکی اسے چھوڑ کر کیوں جاتی؟ تم نے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ کوئی ترس کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے دکھ سے کہا کہ امی
میں نے اس عورت پر نہیں، خود پر اور اپنے گھر والوں پر ترس کھایا ہے۔ اس سے شادی کر لوں گی تو اور کچھ نہیں، ہمارے حالات ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری شادی ویسے بھی کہیں نہ کہیں تو ہونی ہی ہے، تو کیوں نہ اس آنٹی کے بیٹے سے ہو جائے۔ امی کو بھی میری بات کی سمجھ آ گئی، وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئیں۔ میری ساس تو اتنی خوش تھی کہ کوئی حد نہیں۔ جب وہ تاریخ لینے آئیں تو اپنے ساتھ اتنی مٹھائی لائیں کہ بعد میں ہم نے پورے محلے میں بانٹی۔ میری ہونے والی ساس نے میرے لیے بالکل ویسا ہی جوڑا لیا تھا جیسا میں اپنی شادی پر پہننا چاہتی تھی۔ وہ جوڑا پورے 1,00,000 روپے کا تھا، لیکن اسے پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی ان حرکات کو دیکھ کر میری امی مجھ سے کہنے لگتیں کہ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، ضرور اس کے بیٹے میں کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ مگر اب میں زبان دے چکی تھی اور پلٹ نہیں سکتی تھی۔ شادی کے دن میری پارلر والی باجی نے ہی مجھے تیار کیا تھا۔ میں دلہن بن کر بہت حسین لگ رہی تھی۔ میری ساس نے میرے لیے بڑے اچھے انتظامات کیے تھے۔ شادی ہال کو دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے سرد آہ بھر کر سوچا، ہائے سارے خواب پورے ہو رہے ہیں۔ ایک خوبصورت گھر، گاڑی، مال و دولت، عیش و عشرت۔ کاش دولہا بھی میری پسند کا ہوتا، میرے خوابوں کا شہزادہ ہوتا تو کتنا اچھا ہو جاتا۔ میں نے شادی کرنے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ میری شادی کس سے ہونے والی ہے، لڑکا کیسا دکھتا ہے، اس کا ماضی کیا تھا۔ مجھے بس اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا تھا اور اس کے لیے مجھے شارٹ کٹ راستہ یہی لگا تھا۔ مگر جب میں دلہن بن کر اس گھر میں آئی تو پہلی بار میں سوچنے پر مجبور ہوئی کہ آخر ایسی کیا بات تھی اس لڑکے میں کہ اس کی چوتھی بیوی بننے جا رہی ہوں۔ میری ساس مجھے کمرے میں چھوڑ گئی۔ میرے دل میں عجیب و غریب سے خیالات آ رہے تھے۔ رات کے 2 بجے میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی پرسنالٹی دیکھ کر میں نے منہ میں انگلیاں داب لیں۔ وہ نہایت ہینڈسم لڑکا تھا، لیکن میرے چونکنے کی وجہ یہ نہیں تھی۔ دراصل میں اسے پہچان گئی تھی اور میں قسمت کے ہیر پھیر پر بڑا حیران تھی۔ اس سے پہلے میں اسے کچھ کہتی اس نے عجیب حرکت کی، جسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے ایک ہاتھ اونچا کر کے کہا، تیری خیر ہوئے، یہ لپسٹک کا رنگ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ تم نے میک اپ کس سے کروایا تھا؟ جس سے بھی کروایا ہے، اس نے ٹھیک سے بیس نہیں لگائی۔ پھر ذرا نزاکت سے چلتا ہوا وہ بیڈ تک آیا۔ میرے حواس اس کی حرکتیں دیکھ کر سلب ہو گئے۔ وہ اب ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر عجیب سے انداز میں میرے میک اپ پر تبصرے کر رہا تھا۔ میں اسے پہچان گئی تھی۔ وہ مشہور میک اپ آرٹسٹ اذان خان تھا، مگر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا شوہر ہے۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکل کر بھاگی اور دوسرے کمرے میں جا کر کنڈی لگا لی۔ میں گہرے سانس لیتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں پاگل ہونے والی تھی، یہ سوچ سوچ کر میرا شوہر وہ بن چکا ہے۔ میں نے کبھی ایسا خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس شخص کو میں بھلا چکی ہوں وہ اچانک اس طرح میرے شوہر کے روپ میں کھڑا ہوگا۔ اسے میں 2 سال پہلے سے جانتی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب میں نے انٹر کے بعد ایک اسکول میں نوکری شروع کر دی تھی۔ وہ اسکول تو کافی بڑا تھا، امیروں کے بچے وہاں پڑھاتے تھے، مگر اسکول کا مالک انتہائی کنجوس تھا۔ اس نے میری تنخواہ بہت کم رکھی تھی۔ 5,000 کی تنخواہ آٹے میں نمک کے برابر تھی، مگر کچھ نہ ہونے میں کچھ ہونا ہی بہتر تھا، تو سمجھا اس کو غنیمت۔ یوں میں اسکول جانے لگی۔ وہاں میں نرسری کلاس کی ٹیچر کے ساتھ ہیلپر کے طور پر پڑھاتی تھی۔ میرا کام زیادہ تر چھوٹے بچوں کو سنبھالنا اور ڈائری لکھنا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں میں میرا دل لگ گیا تھا۔ ایک بچہ احمد مجھے بہت کیوٹ لگتا تھا، میں اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک دن اسے ڈرائیور لینے نہیں آیا تو وائس پرنسپل نے مجھے کہا کہ اس بچے کے گھر پر کال کر دو۔ میں نے ریکارڈ سے اس کی امی کا نمبر نکالا اور انہیں فون کر کے کہا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، آپ کا ڈرائیور آپ کے بچے کو لینے نہیں آیا۔ تو اس کی امی کہنے لگیں، میں اپنے بھائی کو بھیجتی ہوں لینے کے لیے۔ سارا اسکول خالی ہو گیا تھا۔ میں احمد کی خاطر رک گئی کہ اسے لینے آئیں تو میں بھی جاؤں۔ اس بچے کو میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد احمد کا ماموں اسے لینے آیا۔ میں اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، وہ بہت ہینڈسم تھا۔ میں نے اس کو گیٹ پر ہی دیکھا تھا۔ اس نے اپنے بھانجے کو گاڑی میں بٹھایا اور چلا گیا۔ اگلے دن میں نے احمد سے پوچھا، کل اسے کون لینے آیا تھا؟ وہ کہنے لگا، وہ میرے ماموں ہیں اور ان کا نام اذان ہے۔ مجھے احمد کا ماموں بہت اچھا لگا تھا، میں اسے دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اتفاق سے کچھ دنوں بعد میری یہ دعا خدا نے سن لی۔ احمد کا ڈرائیور اب نہیں آتا تھا اور وہی لڑکا اسے لینے آتا تھا۔ میں روز اسے دیکھنے کے لیے رک جاتی اور جب تک وہ اسے لینے نہ آ جاتا میں نہیں جاتی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہونے لگا تھا، مجھے وہ بہت اچھا لگنے لگا تھا۔
اسے تو خبر تک نہیں تھی کہ کوئی اسے دیکھنے کے لیے اتنا بے چین ہوتا ہے۔ وہ چپ چپ آتا اور اپنے بھانجے کے ساتھ چلا جاتا۔ میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ اس سے بات کرنے کو، لیکن کبھی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن بچوں کی پیرنٹس ٹیچنگ میٹنگ تھی اور اسی دن میری طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے میں نہ جا سکی اور میں نے چھٹی کر لی۔ اگلے دن میں اسکول گئی تو میرے ساتھی ٹیچر ہنستے ہوئے مجھے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کل احمد کی میٹنگ کے لیے کون آیا تھا؟ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگی اس کا ماموں آیا تھا، بلکہ پتہ نہیں وہ ماموں تھی یا خالہ تھی اس کی۔ وہ اونچی آواز سے ہنسنے لگیں۔ میں نے ناگواری سے پوچھا کہ ٹھیک طرح سے بتاؤ، تو وہ کہنے لگیں احمد کا ماموں عجیب طرح سے بول رہا تھا اور لڑکیوں کی طرح ہاتھ نچا نچا کر گفتگو کر رہا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ لڑکا نہیں بلکہ وہ۔ اس کی بات سنے بغیر میں وہاں سے اٹھ گئی۔ مجھے اس کے بارے میں ایسی گفتگو بری لگ رہی تھی، پتہ نہیں کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ، مگر اس کے بعد سے وہ کبھی احمد کو لینے نہیں آیا۔ 1 سال بعد میں نے اسکول کی نوکری چھوڑ دی۔ میری اس کولیگ کو پتہ لگ گیا تھا کہ میں اذان کو پسند کرتی ہوں۔ اس نے باقی ٹیچرز کو بھی بتا دیا اور وہ سب میرا مذاق اڑاتی تھیں اور مجھے طعنے دیتی تھی کہ دیکھو یہ لڑکی ایک خسرے کو پسند کرتی ہے، اور میں ان سے لڑ پڑتی تھی کہ ایسا نہ کہو۔ مجھے ان ٹیچرز کی بات پر بھروسہ نہیں تھا، اس لیے میں نے تنگ آ کر وہ اسکول ہی چھوڑ دیا۔ میری خواہش تھی کہ میں ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں۔ مجھے اس کے گھر کا پتہ نہیں تھا۔ میرا دل اب بہت بے چین تھا۔ اس کو کیسے دیکھوں، کیسے معلوم کروں کہ وہ ٹیچر ٹھیک کہہ رہی تھی یا نہیں۔ ایک دن میں اپنی دوست کے گھر گئی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس کے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو باہر لان میں اذان بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ فوراً اپنی دوست سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو وہ کہنے لگی میرے بھائی کا دوست ہے۔ میرا بھائی اور یہ میک اپ آرٹسٹ بننے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ بیچارہ وہ ہے، تم سمجھ تو گئی ہوگی نا، میری دوست نے معنی خیزی سے کہا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ اس طرح ہاتھ ہلا ہلا کر بات کر رہا تھا جیسے عورتیں کرتی ہیں۔ مجھے اس ٹیچر کی بات بالکل سچ لگی اور میری دوست بھی تو کہہ رہی تھی کہ وہ لڑکا نہیں بلکہ کچھ اور تھا۔ میں نے کراہیت سے منہ پھیر لیا۔ اس وقت مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوئی کہ میں کس سے پیار کرنے لگی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے اسے اپنے دل و دماغ سے نکال دیا تھا۔ بعد میں مجھے اپنی دوست کے ذریعے ہی پتہ چلا تھا کہ وہ ایک میک اپ آرٹسٹ بن گیا ہے۔ میں ایک مکمل لڑکی تھی اور میرا حق تھا کہ ایک مکمل مرد سے شادی کرتی، نہ کہ اس جیسے انسان سے جسے دنیا عجیب عجیب ناموں سے پکارتی ہے۔ میں نے شکر کیا کہ میں نے بروقت اپنے آپ کو روک لیا۔ بعد میں بھی میک اپ کے سیمینارز میں اسے 1 2 3 بار دیکھ چکی تھی اور میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ وہ بالکل وہی ہے جو مجھ سمیت پوری دنیا سمجھ رہی تھی۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے چونک کر ماضی سے حال میں واپس آئی۔ میرا سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا کہ میری شادی کس سے ہو گئی ہے۔ میں نے بیٹھے بیٹھے ہی چلا کر پوچھا کہ کون ہے۔ میری ساس کی آواز آئی، آمنہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ میں نے غصے میں کہا آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، چلی جائیں یہاں سے، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے آنٹی کے بیٹے کو کوئی بیماری ہو یا وہ ایب نارمل ہو، اسی وجہ سے میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، لیکن جو وہ نکلا تھا وہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس لیے مجھے اپنی ساس پر بہت غصہ تھا۔ کم سے کم وہ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں بتا ہی دیتی۔ میری ساس روتے ہوئے کہنے لگیں کہ خدا کا واسطہ اس طرح ہمیں رسوا نہ کرو، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، ہماری عزت یوں خراب نہ کرو، اپنے کمرے میں واپس چلی جاؤ۔ میں نے ان کی بات سن کر چپ چاپ اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ میں نے ہی شادی کے لیے ہاں کی تھی اور اب مجھے ہی بھگتنا تھا۔ میری ساس مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو، میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے غصے سے کہا اب تو آپ یہی کہیں گی۔ میں نے شادی سے پہلے اپنی ساس کے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ وہ میرے خاندان کو ایک گھر لے کر دیں گی، اور اس نے میری وہ شرط مان لی تھی۔ اب جب میں نے خود سودے بازی کی تھی تو میں اپنے حق کے لیے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اپنی قسمت کو کوستے ہوئے واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اگر کوئی اسے یوں دیکھ لیتا تو اس کی شخصیت کا گرویدہ ہو جاتا اور اسے پتہ بھی نہ چل سکتا کہ وہ اصل میں کون ہے۔ میں بھی اس کی شکل و صورت سے ہی تو متاثر ہوئی تھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں بیڈ کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا تم بھی مجھے چھوڑ جاؤ گی نا، جیسے سب چھوڑ جاتے ہیں۔ اب کی بار اس کی آواز بڑی مختلف تھی، خوبصورت اور مردانہ، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ہم بنا سوچے سمجھے جس انداز میں بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہی ہماری حقیقت ہوتی ہے۔
اس کی بھی وہی حقیقت تھی، لڑکیوں کی طرح حرکتیں اور باتیں اور نزاکت۔ میں اسے کیا بتاتی؟ میں چاہتے ہوئے بھی اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ میں بڑے دعوے کر کے اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ میں نے شادی نہیں، ایک جوا کھیلا تھا جس میں ہار سراسر میری ہی تھی۔ اپنے گھر والوں کو تو میں اچھی زندگی دے چکی تھی، اب میرا پتہ نہیں کیا ہونا تھا۔ میں اسے جواب دیے بغیر ایک طرف سمٹ کر سو گئی۔ رات کو خواب میں بھی یہی آتا رہا کہ میرا ہر طرف مذاق بن رہا تھا۔ میں نے کس سے شادی کر لی؟ میں صبح اٹھی تو وہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ وہ ایک بھرپور مردانہ وجاہت کا حامل مرد تھا۔ اٹھتے بیٹھتے اور چلنے پھرنے کے انداز سے وہ بہترین مرد لگتا تھا، لیکن جب بات کرتا تھا تو اس کا پول کھل جاتا تھا اور اس سے کراہیت محسوس ہونے لگتی تھی۔ میں اپنے ولیمے کے لیے تیار ہونے لگی تو اس نے اصرار کیا کہ وہ آج کے فنکشن کے لیے میرا میک اپ خود کرے گا۔ میں چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے اتنا خوبصورت تیار کیا کہ ہر کوئی دیکھتا ہی رہ گیا۔ لوگ مجھے دیکھ کر میری قسمت پر رشک اور حسد کر رہے تھے۔ کچھ لوگ مجھ پر ہنس بھی رہے تھے کہ بیچاری لڑکی کی قسمت دیکھو، اسے ملا بھی تو کون۔ میں بہت ڈپریس تھی۔ میں نے اپنے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ مہمانوں کے جاتے ہی میں نے اپنا کمرہ الگ کر لیا۔ میں ہرگز اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ میری ساس نے مجھے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ اس معاملے میں کچھ بولے گی تو اس کی پہلی بہوؤں کی طرح میں بھی گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ پھر میری ساس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ میں اپنی مرضی سے سوتی جاگتی تھی اور میری ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ ان ماں بیٹے کی شکل تک نہ دیکھوں۔ ان کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میں اس گھر میں موجود تھی۔ میری 2 نندیں تھیں، انہوں نے بھی مجھ سے بات کرنے اور سمجھانے کی بہت کوشش کی اور آخر مایوس ہو کر وہ اپنے گھروں کو واپس چلی گئیں۔ ایک دن میں کچن میں اپنے لیے کھانا لینے گئی تو اپنی ساس کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے اپنا نام سنائی دیا تو میں ٹھٹک کر رک گئی اور کان لگا کر سننے لگی۔ میری ساس اپنے بیٹے یعنی میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ تم آمنہ کو سب سچ سچ بتا دو، اور وہ انکار کر رہا تھا نہیں، اگر اس کو بتایا تو وہ یقین نہیں کرے گی اور مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں حیرت سے سوچنے لگی کہ ان لوگوں نے ابھی بھی کچھ چھپایا ہوا تھا۔ میں نے اور سننے کی کوشش کی مگر اب وہ چپ ہو گئے تھے۔ میں الجھن سے واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اب اس سچ کا کیسے پتہ کروں جو ماں بیٹے مجھ سے چھپا رہے تھے؟ اس کے لیے مجھے اپنے شوہر کے کمرے میں رہنا پڑنا تھا تاکہ مجھے سچائی کا پتہ چل سکے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور شوہر کے کمرے میں شفٹ ہو گئی۔ اسے میں نے سختی سے کہہ دیا کہ مجھ سے دور رہا کرے۔ ایک دن وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا کہ میں 10 منٹ میں آتا ہوں۔ وہ گھر سے نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے نکل کھڑی ہوئی کہ اب یہ کہاں جاتا ہے۔ وہ ایک پرائیویٹ کلینک میں داخل ہوا تھا جس کے دروازے پر لکھا تھا کہ مردانہ امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ میں سوچنے سے قاصر تھی کہ وہ یہاں کس سلسلے میں آیا ہے۔ میں نے تمسخر سے سوچا کہ مرد ہوگا تو مردانہ امراض کا علاج کروائے گا نا، اور واپس آ گئی۔ کچھ دنوں بعد میری چھوٹی نند کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے عقیقہ رکھا ہوا تھا اور ہم سب گھر والوں کو بھی بلایا۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر اپنی امی کی مجبور کرنے پر چلی گئی۔ امی نے کہا تھا شادی کی ہے تو نبھانا بھی سیکھو، اب وہ جیسا ہے جو ہے تمہارا شوہر ہے، اس کی عزت اور قدر کرو۔ میں امی کی وجہ سے اس کے ساتھ اپنی نند کے بیٹے کے عقیقے میں آ گئی۔ وہاں مجھے وہی اسکول والی ٹیچر ملی۔ اس نے جب مجھے اذان کے ساتھ دیکھا تو بھری محفل میں مجھ پر ہنسنے لگی۔ آخر تم نے اس خسرے سے شادی کر ہی لی، تم ویسے ہی اسی کی قابل تھی۔ میں اس کی باتیں اور اپنی بے عزتی برداشت نہ کر سکی اور بھاگتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ میں روتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا اور مجھے چپ کروانے لگا۔ میں نے اسے جھڑک کر کہا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تم میری اذیت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ اداس ہو کر کہنے لگا کہ تم مجھ سے زیادہ دکھی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی تم نے مجھ سے زیادہ اذیت اٹھائی ہوگی۔ میں نے اپنا آپ رونا بھول کر اس سے پوچھا کہ اس بات کا کیا مطلب؟ تو وہ کہنے لگا آج میں تمہیں سب سچ بتاتا ہوں کہ میں کون تھا اور اب کیا ہوں۔ وہ مجھے اپنی کہانی سنانے لگا۔ میں پیدا ہوا تو لڑکی تھا۔ میرے گھر والے مجھے بچپن سے ہی لڑکی سمجھتے تھے۔ انہوں نے مجھے لڑکیوں کے ہی کپڑے پہنانا شروع کیے اور لڑکی کے طور پر ہی مجھ سے رویہ رکھا۔ میں خود کو ایک لڑکی ہی سمجھتا تھا، لڑکیوں کے اسکول میں جاتا، میری ساری سہیلیاں بھی لڑکیاں ہی تھیں۔ میں نے 15 سال ایک لڑکی بن کر گزارے، لیکن پھر اچانک مجھ میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ میری آواز بھاری اور مجھے آنا شروع ہو گئی۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ میرے گھر والوں کے لیے یہ صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ میرے گھر والے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو اس نے عجیب انکشاف کیا۔ ڈاکٹر کہنے لگا میں ایک لڑکی نہیں لڑکا ہوں۔
اس کے مطابق ایسے کیسز دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں کہ لڑکی سے آپریشن کر کے کوئی لڑکا یا لڑکی بن جائے۔ ڈاکٹر نے میرا تفصیلی معائنہ کیا، اس نے میرا آپریشن کیا اور یوں میں ایک لڑکی سے لڑکے میں تبدیل ہو گیا۔ میرے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا جو میں نے کاٹا۔ ہر طرف میرا مذاق بننے لگا، میرے دوستوں یہاں تک کہ رشتہ داروں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میری وجہ سے میرے والدین کو وہ شہر چھوڑ کر یہاں اس شہر میں آنا پڑا۔ میں کوئی ہجڑا یا تیسری جنس کا نہیں ہوں۔ وہ 15 سال جو میں نے ایک لڑکی بن کر گزارے، بس اسی کا اثر باقی میرے اندر رہ گیا، جس کی وجہ سے کچھ ہارمونز کا مسئلہ ہو گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری شادی ہو جائے گی تو آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اپنے شوہر کی داستان سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واقعی اس کی آزمائش میری تکلیف اور پریشانی سے کہیں بڑھ کر تھی۔ میں نے اسے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں اس سب میں تمہارا ساتھ دوں گی، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا اور میری سوئی ہوئی محبت پھر سے جاگنے لگی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ وہ کوئی ہجڑا یا خسرا نہیں ہے، اس میں کوئی نقص یا خرابی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بیماری کا شکار تھا۔ میں نے اس کا باقاعدگی سے علاج کروانا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ میں نے پورا 1 سال اس کو پریکٹس کروائی کہ باتوں کے دوران ہاتھوں کو کیسے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اسے یہ بھی سکھایا کہ کیسے دھیمے اور پروقار لہجے میں بات کرنی ہے۔ میری محنت اور دوائیں رنگ لینے لگیں۔ وہ بہت جلد ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ ایک پر اعتماد مرد کی طرح بات کرتا تھا۔ وہ ایک مشہور میک اپ آرٹسٹ تھا۔ اس کی ذات میں آنے والی اس تبدیلی نے اسے شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ لوگ اسے پہلے سے زیادہ چاہنے لگے۔ 2 سالوں تک وہ مکمل بدل گیا تھا۔ اس کی وہ ساری عادتیں جن کی وجہ سے لوگ اس پر شک کرتے تھے وہ ختم ہو گئی تھیں۔ اب وہ بھی عام مردوں کی طرح ایک مرد تھا۔ وہ ساری لڑکیاں جو اس سے دور بھاگتی تھیں اب اس کے آس پاس منڈلانے لگیں، لیکن نہ کسی کی طرف اس نے دھیان دیا۔ وہ بس میری ہی پرواہ کرتا تھا اور مجھ سے ہی محبت کرتا تھا۔ شادی کے 3 سال بعد ہمارے گھر ایک بیٹی نے جنم لیا تو سب کے منہ بند ہو گئے۔ کچھ حاسدین جو ابھی بھی غلط باتیں پھیلاتے تھے، ان کے منہ پر میری اولاد کی صورت اللہ نے تماچا رسید کیا تھا۔ میری ساس میری بلائیں لیتی نہیں تھکتی تھی اور میں نے آ کر اس کی بیٹے کی زندگی بدل دی تھی۔